پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ تو مومن پر اللہ نے عصر کی نماز کو فرض فرمایا، میرے بندے اگر تو اس وقت عبادت کرے گا تو میں تیرے زندگی سے جو خطائیں ہوئی، گناہ ہوئے، میں اس کے بدلے تیرے سب گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ بعض حضرات نے لکھا کہ عصر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، تو دن والے فرشتے بھی ابھی موجود ہوتے ہیں، اور جو رات ڈیوٹی دینی ہوتی ہے وہ نائٹ شفٹ والے فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ تو عصر کے وقت دونوں شفتوں کے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ نے نماز وقت کر دی، تم اس وقت نماز پڑھو گے تو دونوں نمازوں کے، دونوں وقتوں کے فرشتے تمہاری نماز کی گواہی دیں گے۔ جب اتنے فرشتے گواہی دیں گے تو میرے لیے تمہاری مغفرت کرنی آسان، مجھے بہانہ مل جائے گا مغفرت۔ بعض نے کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے عصر کے وقت اپنے پیٹ سے نکالا تھا۔ یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تھے، اور اللہ کی مرضی سے ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا، پیٹ میں لے لیا تھا، اور مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام بہت غمزدہ تھے۔ وہاں پہ انہوں نے اللہ کے سامنے فریاد کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، بس آپ پاک ہیں، آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام میری تسبیح بیان نہ کرتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے وہ مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے۔ تو ایسی پریشانی میں گرفتار تھے جو قیامت تک ختم ہوتی نظر نہیں آتی تھی، مگر تسبیح بیان کی، اللہ نے تسبیح کی وجہ سے ان کو نجات عطا فرمائی۔ اب کچھ لوگ جو ہے نا، ہم میں سے بھی مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بچی عالمہ بن گئی، اب وہ گھر میں آ گئی، تعلیم مکمل ہو گئی، ماں باپ انتظار میں ہیں وہ جی رشتہ آئے گا تو ہم بچی کی ڈپسی کر دیں گے، رشتہ ہی نہیں آتا۔ اب بچی پریشان ہے، عجیب مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہے، خود کر بھی کچھ نہیں سکتی اور نکلتی نظر نہیں آتی کہ رشتہ نہیں آتا۔ عمر ہو گئی ہے 32 سال، 33 سال، 35 سال، تو اس بچی کے دل پہ کتنا غم ہوتا ہے کہ میرے لیے کچھ اچھا رشتہ آتا تو ماں باپ فرض ادا کر دیتے، رشتہ نہیں آ رہا، لیکن نکلنے کا کوئی سبب بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ ایک مچھلی کے پیٹ میں، حالات کی مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا میری بندی تو تسبیح کو محبت کے ساتھ ادا کرنا، سبحان اللہ پڑھنا، میں تمہارے لیے رشتے کا ایسا انتظام کروں گا کہ تمہیں اس مچھلی کے پیٹ سے نجات نصیب ہو جائے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا ہے بعض بچیوں کے رشتے 41 سال کی عمر میں آئے، بچی کی عمر 41 سال تھی اس وقت رشتہ آیا اور ماں باپ نے شادی کر دی، پھر اللہ نے اس عمر میں اس کو بیٹا عطا فرما دیا۔ کئی لوگ قرض کی مچھلی میں جکڑے جاتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی کہ قرض سے کیسے نکلے، ادا ہوتا نظر نہیں آتا، کوئی ہیلا نہیں چلتا، کوئی تدبیر نہیں چلتی۔ اب وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اس مچھلی کے پیٹ سے کیسے نکلیں۔ اگر وہ بھی تسبیح زیادہ اللہ کی بیان کیا کریں، اللہ ان کو بھی حالات کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دیتے ہیں اور ان کے لیے آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ تو چونکہ عصر کے وقت میں اللہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا تھا، اللہ نے اس امت پر یہ نماز فرض فرمائی، میرے بندو تم بھی عصر کی نماز ادا کر لینا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی میرے پاس آیا، بہت اچھی پرسنالٹی تھی، لکھا پڑھا بندہ نظر آتا تھا، مگر زاروں قطار رونے بیٹھ گیا، آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ میں بھی پریشان ہوا کہ یہ بندہ بہت ہی دکھی ہے جو اتنا رو رہا ہے۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ بیٹھے رو ہی رہے ہیں، آپ کوئی بات کریں۔ اس نے کہا جی میں ایک گورنمنٹ آفیسر تھا اور ان دنوں گولڈن شیک ہینڈ والی ترتیب چلی تھی کہ گورنمنٹ کہتی تھی کہ جو بندہ اپنی ریٹائرمنٹ لے لے گا ہم اسے منافع بھی دے دیں گے اور وہ پھر کوئی اور کام کر کے اپنی زندگی گزارے۔ گورنمنٹ کو فائدہ یہ تھا کہ ورکر کم ہو جائیں گے
اور ورکر کو فائدہ یہ تھا کہ ایک ہی وقت میں پیسے مل جائیں گے تو مکان خرید لیں گے، بیٹی کی شادی کر لیں گے، یا فلاں کر لیں گے یا فلاں کر لیں گے۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے تقریباً 16 لاکھ روپیہ ملے جو بینیفٹ کے تھے۔ میں نے اور بیوی نے مشورہ کیا کہ ہم اس کو رکھ دیتے ہیں اور اپنے گزارے کے لیے میں کہیں پہ جاب کر لیتا ہوں چھوٹی موٹی، اور روٹی ہم کھا ہی لیں گے، اور یہ پیسے بچوں کی تعلیم اور ان کی شادیوں کے کام آئیں گے۔ کہنے لگا کہ میرا ایک دوست تھا، میں نے کئی باتوں میں اس کو بھی بتا بیٹھا کہ مجھے گورنمنٹ سے 16 لاکھ ملے ہیں اور میں نے رکھ دیے ہیں۔ اب وہ بندہ میرے پیچھے پڑ گیا کہ ایک کاروبار ہے اور بڑا نفع ہے اس میں، بڑا فائدہ ہے اس میں، بڑا فائدہ ہے، اور اگر تم پیسہ لگاؤ تو محنت میں کروں گا اور تمہیں گھر بیٹھے بٹھائے پیسے مل جائیں گے۔ کہتا ہے کہ مجھے ڈر تھا کہ نہیں، تو میں اس کو نہ کرتا رہا۔ بالآخر ایک دن میری بیوی نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تم کسی گہری سوچ میں ڈوبے نظر آتے ہو، کیا پریشانی ہے؟ تو میں نے اسے بتا دیا کہ میرا ایک دوست ہے، وہ مجھے کاروبار کے لیے کہہ رہا ہے۔ بیوی نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ اس کو 16 لاکھ نہ دیں، اس کو 8 لاکھ دے دیں، اور دیکھیں 8 لاکھ کا وہ آپ کو کیا فائدہ دیتا ہے، پتہ چل جائے گا 1 سال میں۔ تو اگر نقصان ہونا ہوا تو آدھے پیسوں میں ہوگا، پورے پیسوں میں تو نہیں ہوگا نا۔ کہتے ہیں مجھے بات اچھی لگی اور میں نے 8 لاکھ روپے اس بندے کو دے دیا۔ اس بندے نے کہا تھا جی آپ کو ہر مہینے 25-30 ہزار مل جایا کرے گا۔ اب ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو وہ ہمارے گھر آ کے کیش یا چیک کو دے دیتا۔ میں نے ایک چھوٹی موٹی جاب شروع کر لی اور ہمارا گزارا بہت اچھا ہو گیا۔ 25-30 ہزار ادھر سے آ جاتے تھے، باقی ادھر سے مل جاتے تھے، اور ہم آرام کی زندگی گزارے۔ 1 سال پورا اسی طرح گزر گیا۔ تو میری بیوی نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا کاروبار ہے کہ جس میں اتنے پیسے دینے سے ہمیں ہر مہینے اتنے پیسے مل جاتے ہیں۔ سال گزرا تو میرے دوست نے کہنا شروع کر دیا کاروبار تو بہت اچھا ہے لیکن ہم نے پیسے تھوڑے لگائے ہیں، اگر اور زیادہ لگا دیں تو اور نفع ہو جائے گا۔ میں نے بیوی کو بتایا، اس نے کہا ہم نے 1 سال آزمایا ہے، دیکھا ہے شریف آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، وعدہ پورا کرتا ہے، تو آپ اس کو باقی بھی پیسے دے دیں۔ کہتے ہیں میں نے اس کو باقی 8 لاکھ بھی دے دیے۔ اب باقی 8 لاکھ دینے کی دیر تھی، اس نے تو نگاہیں بدل لی، فون بات کرنی چھوڑ دی، میں مصروف ہوں ابھی کال نہیں لے سکتا، میں بعد میں کال کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اور جو ہر مہینے پیسے دیتا تھا وہ بھی اس نے ڈیلے کرنا شروع کر دیے۔ پہلی تاریخ کے پیسے 10 تاریخ کو دیے، پھر دوسرے مہینے اس نے 20 تاریخ کو پیسے دیے، اور تیسرے مہینے مہینہ ختم ہو گیا اور پیسے دیے ہی نہیں۔ اب میں نے اسے فون کیا، بھئی آپ ہر مہینے پیسے دیتے تھے تو ہمیں گھر میں خرچے میں تنگی ہو رہی ہے، آپ پیسے نہیں دیے اس مہینے۔ اور جی میں نے آپ سے بات کرنی ہے، میں 2 بندوں کو لا کے آپ سے بات کروں گا۔ اب بات اس نے کیا کی، اس نے کہا جی کہ مجھے تو کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے اور 16 لاکھ کے 16 لاکھ ختم ہو گئے ہیں، تو میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں آپ کو دینے کے لیے۔ اور جو بندے لے کے آیا تھا وہ بھی اسی کے سائڈ کے تھے، اسی طرح کے، وہ بھی مجھے سمجھانے لگے اور کہنے لگے کاروبار میں لاس بھی ہو جاتا ہے، پروفٹ بھی ہو جاتا ہے، اب آپ نے اگر 1 سال پروفٹ کھایا ہے تو لاس ہو گیا ہے تو لاس کو بھی برداشت کر لو۔ کہنے لگا میں بڑا پریشان کہ میرے 16 لاکھ روپے غبن ہو گئے، ختم ہو گئے۔ کہتے ہیں اس سے میں مقدمہ تو کر نہیں سکتا تھا، نہ میں لڑ سکتا تھا، وہ لڑائی میں مقدمے میں مجھ سے زیادہ تیز تھا، لیکن مجھے گلٹ تھا اندر ایک میرے صدمہ تھا کہ یہ میرے بچوں کے لیے پیسے تھے، میں اس کو محفوظ رکھتا تو بچوں کی پڑھائی میں کام آتے، بچوں کی شادیوں میں کام آتے، میں نے بچوں کے پیسوں کو ضائع کر دیا، لہذا میں نے خود یہ غلطی کی۔ کہنے لگا کہ اب میرے اندر اتنا گلٹ ہے کہ بس ہر وقت آنسو بہتے رہتے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں۔ اس کی بات سن کے مجھے بھی بہت دکھ ہوا کہ ایک شریف آدمی اذیت میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے اسے تسلی دی، پھر تسلی دے کے میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا رزق کہاں پہ ہے؟ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ کا رزق زمین میں ہے یا آسمانوں میں ہے؟ کہتے جی آپ بتا دیں۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اور تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ تو جب ہمارا رزق آسمانوں میں ہے تو ہمارا رزق کوئی ہتھیا نہیں سکتا، کوئی چوری نہیں کر سکتا، جو ہمیں پہنچنا ہے وہ اللہ پہنچا کے رہے گا۔
اگر کسی نے پہنچانے میں بددیانتی کی تو اللہ دوسرے ڈاکیے کے ذریعے سے پہنچا دیں گے، کسی اور طریقے سے پہنچا دیں گے۔ اللہ اس پر قادر ہے کہ اس کو پہنچائے۔ اس کو تھوڑا تسلی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ دیکھیں آپ کا رزق تھا، اگر کسی نے آپ سے بددیانتی سے لے لیا آپ فکر مت کرو، اللہ آپ کو آپ کا رزق دوبارہ دے دیں گے، آپ پریشان نہ ہو۔ اب اس کا جو رونا تھا وہ بند ہو گیا، ذرا تسلی ہو گئی۔ میں نے اسے بیت کے کلمات بھی پڑھا دیے اور اس کو کہا کہ بس اپنے دل سے معاف کر دو اور یہ عہد کرو کہ یا اللہ اس نے میرے ساتھ بددیانتی کی، میں زندگی بھر کبھی کسی کے ساتھ بددیانتی نہیں کروں گا۔ اس نے یہ بھی وعدہ کر لیا۔ پھر میں نے کہا اچھا یہ بھی میرا وعدہ کرو کہ جب اللہ آپ کو آپ کی ضرورت سے زیادہ پیسہ دیں گے تو آپ زکوٰۃ پابندی سے ادا کریں گے۔ اس نے یہ بھی وعدہ کر لیا۔ لو جی میں نے دعائیں دے کے اس کو رخصت کیا۔ رخصت ہوتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگا حضرت اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ بھائی آپ کوئی ایسا کام شروع کریں جو پیسے کے بغیر ہوتا ہے، اللہ برکت دے دیں گے۔ تو ہنس پڑا، حضرت پیسے کے بغیر تو کام کوئی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا سوچیں کوئی نہ کوئی کام ایسا نکل آئے گا چاہے مزدوری کیوں نہ کرنی پڑے۔ لو جی وہ گیا اور اس نے گھر جا کے بیوی کو بتایا۔ اس کی بیوی کا غم بھی ختم ہو گیا کہ ہمیں ہمارا رزق اللہ دے دے گی۔ پھر بیوی نے اس کو مشورہ دیا، ہم دیہات میں رہتے ہیں اور یہاں جو کسان ہوتے ہیں نا یہ کھاد خریدتے ہیں شہر سے، اور ان پڑھ ہونے کی وجہ سے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کھاد کون سی ہے اور کون سی نہیں ہے۔ تو آپ اگر شہر کی کسی کمپنی سے کھاد کی بوریاں کریڈٹ پہ لے کر آئیں اور ان دیہاتیوں کو یہاں بیچ دیں پروفٹ رکھ کے، تو پھر پیسے آپ واپس کر دینا اور کچھ آپ کو نفع مل جائے گا۔ لو جی یہ بندہ کھاد کی کمپنی کے پاس گیا ملتان میں، ان سے بات کی کہ مجھے جی آپ 10 بوریاں دے دیں کریڈٹ پہ، میں آپ کو پیسے مہینے کے اندر واپس کر دوں گا۔ وہ کہہ جی ہم تو آپ کو نہیں جانتے، ہم آپ کو کیسے دے دیں؟ یہ کہ جی میرے کاغذات دیکھو، میں اتنا آفیسر تھا گورنمنٹ کے اندر، یہ بھی مجھے جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے۔ وہ کہیں کہ بھئی ہمیں تو شکل صورت سے بھی نظر آتا ہے کہ تم آفیسر رینک کے پڑھے لکھے بندے ہو، لیکن ہم بغیر پیسے کے کیسے اپنا مال دے دیں؟ ہم نہیں دے سکتے۔ اب یہ بیچارہ روز جائے اور روز ان کی منت سماجت کرے کہ آپ لوگ میرا کام شروع کروا دیں۔ جو مینیجر تھا نا وہاں کا وہ ذرا رحم دل بندہ تھا، اس کو رحم آ گیا۔ ایک دن وہ کہنے لگا دفتر والوں کو کہ بھائی اس کو 10 بوری کریڈٹ دے دو اور گارنٹی میری ڈال دو، اگر اس نے پیسے نہ بھی دیے تو 10 بوری کے پیسے میں ادا کر دوں گا کہ چلو مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن اب اس بندے کو 10 بوری دے دو۔ اس بندے کو 10 بوری مل گئی، یہ لے آیا، اس نے آ کے کسانوں کو بیچی، ہر بوری پہ 50-50 روپیہ اس نے نفع رکھ لیا، تو 10 بوری کا اس کو اچھا بھلا فائدہ ہو گیا۔ چنانچہ پھر یہ 10 کی جگہ 20 بوری لینے لگ گیا، پھر 30 بوری لینے لگ گیا، پھر 50 بوری کرتے کرتے ایک وقت آیا کہ کمپنی والوں نے کہا جی ہم آپ کو پورا ٹرک کریڈٹ پہ دے دیتے ہیں۔ اب اس نے کریڈٹ پہ ٹرک لیا اور لوگوں کو تقسیم کی کھاد اور ان سے پیسے لے کے واپس دے دیے۔ پھر ایک ٹرک سے 2 ٹرک اور 3 ٹرک اور ٹرکوں میں کام شروع ہو گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں، کوئی 6-7 سال کا عرصہ گزرا ہوگا،